بھی تو اٹھتا ہے کہ جو قومی ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کو بھارت کو شکست دی, پاکستان کو آج یہ مقام پہنچایا, فیلڈ مارشل, اب میں آ رہا ہوں اس کے, اب میں آ رہا ہوں ان کی ذات کے اوپر, اب میں آ رہا ہوں اس کے, پوری نیچے اب میرے اس کے اوپر اب رہے گی اسٹیٹ کی بات. اسٹیٹ کا بالکل فیصلہ کلیئر ہے کہ جو چاہے وہ انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے, چاہے وہ ہمارے اداروں کے ساتھ کر رہا ہے, وی ول ناٹ اسپیئر دیم. اور ابھی آپ پچھلے دنوں میں دیکھیں, کل پرسوں میں کوئی لندن بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے کہ جی ہمارے آپس میں اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے, ہمارے جنرلز کے متعلق کر رہا ہے, تصویریں لگا کے کر رہا ہے. یہ ساری چیز کو رکوانا پڑے گا. اور اس ٹائم پہ جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں میں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی بہت جلد واپس آ رہے ہیں, تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آ کے یہیں پہ دینا ہے. آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی پروٹیکشن ملے گی, سارا کچھ ہوگا, وہ ممکن نہیں ہے. اور بہت جلد ہم آپ کو یہاں لائیں گے اور آپ کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. آخری تو وہ یہ کہ ہم نے ڈی نوٹیفائی کر دیا لیکن وہ ابھی تک آپریشنل ہیں, اور اس کے اوپر ہم دوبارہ سے ٹیک اپ کرنے لگے ہیں تاکہ یہ وہ کیمپس بند ہوں. اور اس ٹائم پہ ہمارا صرف ایک, اب جو نئی ہم اس ہفتے سے شروع کرنے لگے کیمپین, اس میں ہمارا صرف فوکس ایک چیز کے اوپر ہے کہ جتنے افغان کے پی کے میں ہیں یا باقی جگہوں پہ ہیں ان کو ہمیں ہر صورت پہ واپس بھیجنا ہے تاکہ یہاں سے ہم انلیگل افغانس کو باہر نکال. تو اس پہ ہم بالکل کلیئر ہیں. تو پلیز اپنی جو بھی آپ وی لاگ کرتے ہیں یا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا اور کسی طریقے سے کرتے ہیں, آپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ خبر پھیلائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ روز ملک میں ایک نیا پینک پھیل رہا ہے کہ فلاں چیز ہوگی فلاں چیز ہوگی, اور اس کے بعد ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ کوئی یہ آسم کوئی غلط خبر فائل کرے تو صحیح, دیکھیں اپنے جرنلسٹ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے, یار یہ کیا کیا, تو اس چیز کی اجازت کسی صورت نہیں ہوگی. تو اس میں بالکل کلیئرٹی ہے. اور میں اس لیے بڑے عزت کے ساتھ سب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پلیز اس کو دیکھیں. صحافی ہمارے لیے بالکل امپورٹنٹ ہیں اور آزادی رائے بالکل امپورٹنٹ ہے, اور وہ اسی طرح رہنا چاہیے, لیکن یہ فیک نیوز نہیں. تھینک یو. ارسلان صاحب ہاں جی, پہلے ارسلان صاحب کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ آپ نے کے پی کا ذکر کیا کہ باقی 3 صوبے یا 4 صوبے پورا تعاون کر رہے ہیں, تو دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں, کے پی والے تعاون نہیں کر رہے ہیں افغانیوں کے معاملے میں. کیا ان کے خلاف آپ نے بہت سارا کچھ کیا ہوگا, نوٹیفیکیشنز بھی ہوں گے, ان کو ڈائریکشنز بھی دی ہوں گی منسٹری کی طرف سے, لیکن کیا ان کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی اب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم اس ٹائم کافی سارے آپشنس پہ کام کر رہے ہیں. اس ٹائم بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاست آپ بالکل کریں, آپ کا جو دل کرتا ہے کریں, اس پہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ وہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی بات آ جائے وہاں پہ کوئی صوبہ اپنی پالیسی بنا کے نہیں چل سکتا. یہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی اجازت دیں گے. محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ کے پی کے اندر جس طرح بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا معاملہ, جو گورنر راج کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں, کیا ایسے ہی کچھ وجوہات ہیں جن پر حکومت سوچ رہی ہے؟ اور دوسرا ایک نوٹیفیکیشن جس کے حوالے سے حکومتی ذمہ داران تنقید کر رہے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پر وہی چیز چل رہی ہے جس کو آپ فیک نیوز کہہ رہے ہیں, تو اس پر کیا کہیں گے؟ کون سا نوٹیفیکیشن؟ اچھا ان کو تھوڑے دن ذرا کرنے دیں, میری بات سنیں. ایک کانسٹیٹیوشن میں چیز ہوئی ہے, یہ ایک نیا ادارہ بن رہا ہے, ان کا ہے کہ ایک بٹن دباؤ ہو جائے, ایسے ہوتا نہیں ہے. اگر کسی ایک نئی پورا سسٹم بننا ہے اس میں دن لگتے ہیں, گھنٹے لگتے ہیں. وہ یہ تو نہیں ہے بٹن دبائیں گے تو کانسٹیٹیوشن میں آ گیا چیز. ہماری کانسٹیٹیوشنل عدالت ہے, ابھی ان کے ججز کے لیے عدالت, گھر, سب کچھ ایک پورا سسٹم بننا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں کہ چیف کا بھی ایسے کرے, ان کو اچھا ہے, ان کو جو چند ایک لوگوں کی دیہڑی لگی ہوئی ہے لگی رہنے ہیں. حالیہ دنوں میں جو نائب وزیر اعظم افغانستان مولا برادر, ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو بے عزت دشمن قرار دیا, اور کہا ہے کہ افغانستان ہر چیز یاد کرتا ہے. میرا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ کیا اس قسم کے جو بیانات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سرحدی سلامتی اور سفارتی پالیسی کے لیے سنگین چیلنج بنتے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے, اور کیا وزارت داخلہ اس دھمکی کو کس طرح سے انٹرپریٹ کر رہی ہے؟ اور آخری چیز, کیا اس پر کوئی عملی رد عمل وزارت داخلہ کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے؟ یہ کس نے کہا ہے؟
सर मुल्ला ब्रदर हाँ उन्होंने बिल्कुल कहा है, उनको मेरा सिर्फ इतना पैगाम है, अगर उनको बहुत सारी चीज़ें याद हैं तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें याद हैं, और उनको हो सकता है पिछली 10, 20, 30, 40 साल पुरानी चीज़ें याद हो, हमें 5000 साल पुरानी हिस्ट्री भी याद है इनकी। तो मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा और सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी भी उनके पास ऑप्शन है कि इन दहशतगर्दों को लगाम दें और जो बेसिक चीज़ हम उनसे बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात करें, वरना अगर हिस्ट्री में गए तो फिर बड़ा कुछ उन सब का हमारे पास मौजूद है। अच्छा वज़ीर साहब ये बताएं कि जो बात आपने की है सोशल मीडिया फेक न्यूज़, ऑलरेडी डेफामेशन पैका ये चीज़ें मौजूद हैं, अब फेक न्यूज़ के खिलाफ ऑपरेशन की क्या टियर्स होंगे, किस तरीके से ऑपरेशन स्टार्ट होगा और इसमें किस कानून के तहत ट्रायल किया जाएगा और क्या इसके हवाले से कोई रेगुलेटरी बॉडी भी बनेगी? ऑलरेडी एक तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी बन रही है, दूसरा ये NCCI के पास ये पावर है और हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से यही बात की है कि जो जहाँ पे वो समझते हैं कि फेक न्यूज़, देखें फिर मैं कहूँगा हम TV चैनल्स को क्यों नहीं कहते, मैं ख़ुद बता रहा हूँ कि एक फुटेज चलती है गलत तो कैमरा फाइन करता है और हम पे करते हैं, उसकी वजह ये है कि एक सिस्टम है। नहीं, इस वक्त लगभग 1 लाख के करीब लोग पाकिस्तान में 5-10 हज़ार पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं, 70-80 हज़ार हर फील्ड में पाकिस्तान में भी लोग कर रहे हैं। करें देखें किसी को कोई मसला नहीं है, नहीं ऑपरेशन का वर्ड मैं नहीं यूज़ कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो भी फेक न्यूज़ फैलाएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हम दोनों ने यही बात की है कि हम इसका किसी सूरत में भी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, सिर्फ वो लोग जो फेक न्यूज़ फैलाएंगे। अब लेट से कि किसी ने कह दिया कि जी ABC बंदा फौत हो गया, अब भाई फौत हुआ है तो फिर बताओ, फिर उसको लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिम्मत करो कि हाँ बताओ कि हाँ मैंने किया है, तो वो चीज़ें। मौसम साहब यही मेरा क्वेश्चन भी था कि आपने सहाफ़ियों पे कुछ बात कर दी, लेकिन जो सियासी जमात खासतौर पर इंडिया से भी उन्होंने मुहिम स्टार्ट की हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि मौजूद तो वही हैं फेक न्यूज़ के और उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती है लंदन से, भारतीय मीडिया से और दीगर ममालिक से, उनके खिलाफ आप लोग क्या कर रहे हैं? और उसके हवाले से जहाँ से जड़ है उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होने जा रही है? और जो जैसे आपने कहा कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ कोई क्रैक डाउन करने जा रहे हैं, उसके में क्या आपका क्रैक नहीं, मैं आपको सिर्फ बता ये फिर मैं ये ऑपरेशन क्रैक डाउन नहीं है, ये सिर्फ जो फेक न्यूज़ फैला रहा है और उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, मैंने मिसालें भी इसलिए आपको दी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। पहली बात, जहाँ तक रही बात सियासी जमात की, उस पर मेरी ज़ाती राय कुछ और है और ओवरऑल मेरे ख़्याल में जो भी फाइनल डिसीजन होगा, मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल जो लोग जितने एक्सपोज हों अच्छा है, लोगों को पता चले कि लोग किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन एक मुल्क की इंटेग्रिटी, मुल्क की इस्लामियत के लिए एक लाइन होती है कि आप उससे ज़्यादा कभी दुश्मन के साथ जाके नहीं मिलते। तो मेरी ज़ाती राय तो ये बिल्कुल लोगों को पता चलना चाहिए और बिल्कुल होने नहीं, ताकि दूसरी तरफ सर लेकिन यहाँ पर हम सवाल